ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 تا 37۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو شیطان نے پھسلایا، گمراہ کیا اور ان دونوں کو جنت سے نکلوا کے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان کے پھسلانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدَيْنِ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُم مِّنَ النَّاصِحِينَ۔ فرمایا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ، اور اس بات پر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں سے نصیحت کی بات کر رہا ہوں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہے۔ اس حوالے سے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا مشہور قصہ ہے جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ اور فرشتوں نے جو خون بہانے کا ذکر کیا اور عداوت کا ذکر کیا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء کے اندر، وہ بھی اسی عداوت کا ذکر کیا گیا تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اہبطوا سے بھی یہی بات نکلتی ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں جنت میں وہ داخل کیے گئے اور اسی دن ہی وہ جنت سے نکالے گئے۔ یہ بات صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ باب فضل یوم الجمعہ حدیث نمبر 854، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، حین سے مراد موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ ایک وقت تک سے معلوم ہوا کہ زمین پر رہائش عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 37 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے اور انہی کلمات پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یقیناً وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کون سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی؟ وہ کلمات سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا
اور محمد رسول اللہ کے واسطے سے دعا مانگی تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی، مگر علامہ ذہبی نے اسے موضوع قرار دیا، یعنی من گھڑت خود بنائی ہوئی حدیث، جو کہ حقیقی حدیث نہیں ہے۔ اس روایت کے راوی عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم نے فرمایا المدخل الی الصحیح کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے باب سے موضوع گھڑی ہوئی روایات کو بیان کرتا ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ روایت بھی اس نے اپنے باب سے بیان کی ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، سب میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ وسیلہ نہیں بتایا گیا۔ اس حوالے سے آپ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فتاب علیہ، خالص توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: اپنے گناہ کے نقصان کا احساس، اس پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ فتاب علیہ سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبعی نہیں ہیں، لا محالہ ان کے نتیجے میں سزا مل کر ہی رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، چاہے تو گناہ کی سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے۔ التواب الرحیم، اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے خود ہی دعا سکھائی اور خود ہی توبہ قبول فرمائی۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم جو ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہ الحق کے آمین۔ آئیے اب ہم اس کو ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ورغلایا ان دونوں کو، پھسلا دیا ان دونوں کو۔ فَأَزَلَّهُمَا کے آخر میں جو ہما ہے اس کا ترجمہ وہ دونوں یا ان دونوں کیا جاتا ہے۔ الشیطان، شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو۔ فعل کے شروع میں حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا خرجا وہ نکلا، اخرجا اس نے نکالا، یعنی پہلے وہ خود نکلا ہے، اب اس نے کسی اور کو نکالا، یہ فعل کے معنی میں تبدیلی ہے۔ مما، اس سے جو، یہ 2 چیزیں ہیں، من پلس ما، من کا معنی سے اور ما کا معنی جو۔ کانا وہ دونوں تھے، فیہ، کانا کے آخر میں الف جو ہے یہ 2 ہونے کا مفہوم دیتا ہے، فیہ اس میں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، نا سے پہلے جزم تو اس میں ہم نے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اہبتو، تم سب اتر جاؤ، حمزہ حکم والا ہے اور آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ اہبتو، تم سب اتر جاؤ۔ بعضکم، تمہارا بعض، علامت کم اسم کے آخر میں آئی ہے، ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ لبازن، بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، عداوت اردو میں ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ ولکم، اور تمہارے لیے۔ لکم میں لمز برلا دراصل لمز لی تھا جس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے لی کو لا استعمال کر لیتے ہیں۔ فی الارض، زمین میں۔ مستقر، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ الی حین، ایک وقت تک، اور اس وقت سے مراد موت تک ہے۔ الی کا ترجمہ کبھی تک اور کبھی کی طرف بھی کیا جاتا ہے۔ فتلقا، پھر خوب سیکھ لیے۔ اس فعل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نیلے رنگ میں تا اور قاف پر جو شد جس کو دائرہ لگا کے واضح کیا گیا ہے، اس فعل میں کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ترجمے میں لفظ خوب کا استعمال کیا گیا ہے۔ فتلقا، پھر خوب سیکھ لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے۔ اسم رب کے آخر میں ہو اور ہی استعمال ہو تو ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ کلمات، ان چند کلمات، اور یہ چند جو ہے وہ کلمات کے آخر میں جو 2 زیر ہیں اس کا مفہوم ہے۔ فتابہ، پس متوجہ ہوا۔ توبہ کا معنی جہاں توبہ کرنا ہوتا ہے، قبول کرنا ہوتا ہے، وہاں اس کا معنی متوجہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ فتابہ، پس وہ متوجہ ہوا۔
فا کا معنی پس پھر اور تو بھی کیا جاتا ہے، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، ہوا التواب وہی توبہ قبول کرنے والا، ہوا کے بعد ال اسم کے شروع میں آیا ہے، اس میں تاکید کے ساتھ ساتھ ہی یا وہی کا مفہوم ہوتا ہے۔ الرحیم بہت بڑا مہربان، فعیل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسم میں مبالغے کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے ترجمہ بڑا کیا گیا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ورغلایا ان دونوں کو، فا اور ہما بار بار آنے والوں میں سے ہیں، اور ازلہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ اخرجہ کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ تو فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا ہے، اور اس کا روٹ ہے خرجہ، خارج، خروج، اخراج اور امور خارجہ آپ اردو میں بولتے ہیں۔ مما یہ دو چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ بریکٹ میں الگ الگ لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، من پلس ما، تو میم کو میم سے ملا کر لکھا گیا ہے اور اوپر شد ڈال دی گئی ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ من اردو میں آپ بولتے ہیں من جانب، من جملہ، من عن، من حیث القوم، اور ما بھی آپ اردو میں بولتے ہیں ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت۔ کانا وہ دونوں تھے، فی ہی اس میں، فی فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، واو کا معنی اور، قلنا ہم نے کہا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ اہبطوا تم سب اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض اوقات بعض معاملات، لبعضن بعض کے لیے، اس کا بھی وہی اردو کا استعمال ہے۔ عدوٌ عدو عداوت، اعدائے دین عدو کی جمع ہے۔ ولکم اور تمہارے لیے، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ فی الارض زمین میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ لفظ عرض بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ارض و سما، قرۂ ارض، قطع ارض، ارض مقدس۔ مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار گاہ ہے، قرار برقرار، استقرار اور قرار گاہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ومتاعن اور فائدہ ہے، شان و شوکت، افو درگزر، رحم و کرم، متاعن فائدہ، مال و متاع، متاع کارواں۔ الہ کا معنی طرف تک ہوتا ہے، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، الداعی الی الخیر۔ حین کا معنی وقت ہوتا ہے، مراد الہین ایک وقت تک، ایک مدت تک، مراد موت تک ہے۔ فتلقا پھر خوب سیکھ لیے، تلقا نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، اظہر، من الشمس وغیرہ۔ رب کائنات، مربی اور تربیت بھی اسی سے۔ کلمات ان چند کلمات، کلمہ کی جمع ہے کلمات، اور کلمہ طیبہ بھی بولا جاتا ہے۔ فتابہ پھر رجوع کیا، متوجہ ہوا، توبہ قبول کی، توبہ اور تائب اردو میں بولا جاتا ہے۔ علیہ اس کے اوپر، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، اور انہو بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، انا پلس ہو ہے، انا کا معنی بے شک اور ہو کا معنی وہ۔ ہوا کے بعد ال کے اندر تاکید کا مفہوم ہوتا ہے، ہوا کا معنی وہ، اور ہوا التواب وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، توبہ اور تائب اردو میں بولتے ہیں۔ الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحم، رحمان اور رحیم اردو میں آپ بولتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 4 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ورغلا دیا ان دونوں کو، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، الہین ایک وقت تک، فتلقا پھر خوب سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، جو کہ ربنا ظلمنا انفسنا والے ہیں کلمات، اور وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 20 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ بقیہ الفاظ چند ایک بار بار آنے والے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو قبول کرنے کی بھی بھرپور توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا الہ یا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔